ہم یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں کون سا روڈ چاہیے. اس سے جو ہے پنجاب کا جو استحصالی طبقہ ہے ہمیں اور آپ کو تقسیم کرے گا. ہماری بات نہیں سنی. وہ مشرقی روٹ کہہ کے مشرقی روٹ تو نہیں نکلو, لیکن سی پیک اپنے پایا تکمیل تک پہنچتا ہے. اب سی پیک سے بلوچستان کے علاقوں میں جو ترقی ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں شروع کروں گا گوادر سے. گوادر میں اس حد تک ترقی کی گئی ہے کہ وہاں پر پینے کا پانی میسر نہیں. گوادر میں اربوں روپے جو خرچ کیے گئے ہیں. اس وقت جو گوادر میں سب سے بڑی ڈکیتی ہے, چوری ہوتی ہے, وہ پانی کے گیلن کی ہوتی ہے. پانی کا گیلن جو ہے کہ گھر کے باہر رکھا گیا تو دوسرا جو ہے اس کے بچے جب اس گرمی میں جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے 40, 45 یا 50 ڈگری تک جا کے پہنچتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی پیاس کی تڑپ نہ دیکھتے ہوئے اپنے ہمسائے کے گھر سے جا کے وہ پانی کا گیلن جو چکاتا ہے. اتنی ترقی ہوئی گوادر میں. بے روزگاری تو روزگار اتنا ملا ہے ان کو کہ مشکل سے کوئی ایک گھر بچا ہوگا, ایک گھر میں کوئی ایک ہی شخص بچا ہوگا جو بس روزگار نہ ہو. ہزاروں کی تعداد میں نوکریاں جو آئی ہیں وہ نہ کہ صرف گوادر کے لوگوں کو نہ ملی بلکہ بلوچستان کو لوگوں کو بھی اس سے محروم رکھا گیا ہے. اس روٹ پر اب آتے ہیں تربت سے ہوشاب سے پنجگور. سی پیک کی بدولت پنجاب میں پاور پروجیکٹ لگائے گئے ہیں. سی پیک کے بدولت پنجاب میں موٹر وے بنا دیے گئے ہیں. سی پیک کے 56 ارب ڈالروں کی بدولت وہاں پر جو ہے سولر انرجی پارک بنا دیے گئے ہیں. سی پیک کے ان پیسوں کی وجہ سے پنجاب میں میٹرو ٹرین اور میٹرو بس بنائی دی گئی. اسی سی پیک سے جو ہے پیسوں سے جو ہے کراچی میں میٹرو بس بنائی دی جا رہی ہے. اور اس میں کیا بنا ہے؟ وہ جو روڈ بنائی گئی ہے اس کے ارد گرد جتنے بھی گاؤں ہیں, جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, ان کو ماچس کی تیلی سے جو ہے جلا دیا گیا ہے. وہ جو جھونپڑیوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کو مار کے اس روٹ سے جو ہے 100 کلومیٹر جو ہے دور جا کے آباد کر دیا گیا ہے. ان کے وہ جو کچے مکان تھے ان کو بلڈوز کر کے ان عورتوں کو, بوڑھوں کو, بزرگوں کو, بچوں کو جو ہے اس تبدت کی گرمی میں جو ہے بے یار و مددگار چھوڑا دیا گیا ہے. اس سی پیک کا فائدہ ابتدائی ہمیں یہ ملا ہے. آگے کیا ملے گا میں خیال میں اس سے بدتر ملے گا. بہتر مجھے نظر نہیں آ رہا. نہ این پی کے دوستوں سے میری یہ گزارش ہوگی اور یہ ہماری ضرورت بن چکی ہے. ہماری سروائیول, ہماری قومی بقا, ہماری وطن کی بقا, اب اسی میں ہمیں ایک ہونا ہوگا. وہ اگر پارٹی نہیں بنا سکتے, ایک کم سے کم ایک ایسا مضبوط اتحاد نیشنل عوامی پارٹی کے طرز کی کہ ان کی آنکھوں میں بھی ہم تھوڑے چبن ہو, اس کے بغیر ہم نہیں بچ سکیں گے. اور سی پیک کے حوالے سے نہ روٹ کی بات کریں نہ روڈ کی بات کریں. مال ہمارا ہے, حق اس پہ ہمارا ہے, بلوچستان کے لوگوں کا ہے. پھر ہم اور آپ بیٹھ کے بھائی اس کا فیصلہ کریں گے کہ آپ پشتون کا کتنا حصہ ہے, ہزارہ کا کتنا حصہ ہے. بھائی میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہوگی کہ اس کا کچھ حصہ پشتون کھائے, نہ کہ کوئی پنجاب والا پنجابی کھائے. میرے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہاں پہ بسنے والا وہ ہزارہ جس کی قبر یہاں پر ہے وہ کھائے, یا
یہاں کا ہزارہ کھائے، یہاں کا پشتون کھائے. اور جب تک کہ سی پیک کا اختیار بلوچستان کو نہیں دیا جاتا، نہ آپ کو روٹ ملے گا نہ مجھے چھوٹ ملے گا. اس سے پہلے جب تک کہ ہم نے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے، سوٹ بھی ہمیں ملے گا یا تو صرف ہمیں فوجیوں کے بوٹ ملنے کی پر اس کے لیے تیار ہو سکتے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکلات بہت ہیں. کمر کو کس کے باندھنا ہوگا ہمیں اس کے لیے. وہ ادارے جو روز اول سے ہمیں تقسیم کرنے کی بے انتہا انہوں نے کوشش کی ہے، وہ پھر متحرک ہوں گے. وہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کریں گے یا کوئی نہ کوئی ایسی سازش کریں گے کہ ان اقوام کے درمیان نفرت اور زیادہ ہو. اس سے بھی آپ کو ہم سب کو جو احتیاط کرنا پڑے گا، ورنہ تو پھر لاٹری انہی کی لگے گی جنہوں نے نفرت کی بنیاد پر یہاں پر سیاست کی ہے، جنہوں نے آج زرغون روڈ پر جو ہے پشتونستان بنایا ہوا ہے. پھر ان کی لاٹری لگے گی. ہمیں تو آپ کو جو ہے احتیاط کرنا ہوگا، ان عناصر پر نظر رکھنی ہوگی. وہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک قوم ہے، ہم میں بھی ہیں، آپ میں بھی ہیں، دوسروں میں بھی ہیں، لیکن وہ سب ان کی سیٹیوں پہ ناچتے ہیں، ان کی ڈول پر جو ہے چاپ بھی کرتے ہیں، ان کی ڈول پر حتن بھی. ہم چاپ کہتے ہیں، آپ لوگ حتن کہتے ہیں. وہ ڈول ان کا ہوتا ہے، بلوچی میں چاپ بھی کرتے ہیں اور آپ پشتون میں جو حتن بھی انہی کے ڈول پہ کرتے ہیں. ان سے میں احتیاط کرنا ہوگا. مشکلات ہیں ہمیں. کل میں دوستوں کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا، آج بھی ساتھی سے بات کی. اگر ہم میں سے اسفندیار، اصغر خان یا میں جو کچھ طاہر القادری اور عمران خان نے کیا، اسلام لاہور سے لے کر انہوں نے جو واک شروع کیا تھا اسلام آباد تک اور وہاں پہ دھرنا دیا، وہ ایریا جس کو ریڈ زون کہتے ہیں، وہاں تک ان کو داخلے کی اجازت دی گئی. ہمیں تو ہاکی گراؤنڈ تک جلسے کی اجازت نہیں دی گئی. یہاں پہ میرے خیال میں عبدالخالق ادارہ نے کہا تھا کہ یہاں پہ ان عناصر کو تقریر اور جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن کی تقریروں سے نفرت کی جو شعلے بڑھتے تھے. جب ہم نے اجازت مانگی کہتے ہیں جی آپ یہاں پہ تقریر جو کریں گے جلسوں میں، وہ اسپیکر کی آواز جو ہے وزیر اعلیٰ گورنر کی کانوں تک جائے گی. یہ خود انہوں نے اعتماد کیا کہ یہاں اس لیے ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. تو عمران خان کو یہاں سے جو ہے طاہر القادری کو وہاں تک اجازت دی جاتی ہے. ریڈ زون سے گزر کر وہاں پہ آپ کے ایمبیسیاں ہیں، دنیا بھر کی ایمبیسیاں ہیں، آپ کی پارلیمنٹ ہے وہاں پر، آپ کی سپریم کورٹ وہاں پر ہے، آپ کی کیبنٹ ڈویژن وہاں پر ہے، آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس، آپ کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کا جو صدر کا گھر وہ وہاں پہ ہے اور آسانی سے جاتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے اسٹیشن پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے گیٹ تک توڑ دیتے ہیں. کسی ایک کی گرفتاری آپ نے سنی اور چھوٹ گئے. میں یہ کہہ رہا تھا اگر ہم یہ دونوں یہاں سے ابھی نکلے اور نہیں کہیں گے کہ وہ میونسپل کارپوریشن میں جو گپلے ہو رہے ہیں اس کے خلاف ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے تو ہمارا اور آپ کو کیا ہوگا. اس سے اندازہ لگا کہ اس ملک کی اصل مالک کون ہے. وہ مالک ہیں، ہم اور آپ نہیں ہیں. اب میاں صاحب کو انہوں نے گھر بھیج دیا، اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے. میاں صاحب کو دیکھیں پہلے ان کے پاس تھا 58 پہلے تو یہ تھا کہ جب ان کا دی چاہے فوجی آ جائیں اور ٹیک اوور کر لیں. پھر ان کے پاس ضیاءالحق نے جو ہے ایک ہتھیار دے دیا 58 جب بھی چاہے صدر کو بولا وہ بولیا بستر بول کر کے ان کو گھر بھیج دیا. اب جو نیا ہے آپ کا یہ 62 سپریم کورٹ کے ذریعے جو کو ملے. ایک گاؤں میں ایک شخص تھا، اس کا ایک ہی
بچہ تھا، بیمار پڑ گیا تو ڈاکٹر آ جا کر انہوں نے کہا جی بچہ تو آپ کو مر گیا۔ وہ باپ نکلا سڑک پہ شہر کے اندر بازار میں مٹی اپنے سر پہ ڈالنے لگا کہ دیکھو اللہ نے ایک بچہ مجھے دیا اس کو بھی لے لیا، اور شام تک یہی کرتا رہا۔ وہ خدا کی قدرت ہے، کوئی آدمی گھر